بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد في سورة لقمان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ حضرت محترم، سورۃ لقمان، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اہم انسانی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ وہ اہم انسانی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ اس کو پیچھے کیجیے ذرا تھوڑا سا۔ انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ مثلاً اس کی زندگی میں اس کا مال اہم ہوتا ہے، وہ اس کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ زیادہ قیمتی ہو تو پھر وہ اس کو لاکر میں رکھواتا ہے۔ اس کی گاڑی اہم ہوتی ہے، وہ 10 قسم کی چیزیں اس پہ لگاتا ہے، ٹریکر لگاتا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے۔ اس کی زندگی میں اس کے لیے اس کا مکان اہم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کی رجسٹریاں لاکروں میں سنبھال کے رکھتا ہے، بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہاں پڑی ہوتی ہے۔ جتنی چیز جس کی زندگی میں اہم ہوتی ہے، انسان اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے، اتنی اس کے متعلق انسان وہ خیال کرتا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ انسان کی زندگی میں انسان از خود ہے، اس کا مال ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی اولاد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان میں سب سے اہم چیز انسان کی کون سی ہے؟ کیا انسان کا مال ہے؟ کیا انسان کی اپنی جان ہے یا اپنی اولاد ہے، رشتہ دار ہے؟ تو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی جگہ کے اوپر کوئی چور ڈکیت آ جائے، وہ کنپٹی پہ بندوق رکھ دیں، گلے پہ چھری لگا دیں اور کہیں کہ اب فلاں چیز تم دے دو، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی جان بچانے کے لیے وہ چیز دے دیں گے کہ ہمیں ہماری جان قیمتی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جب جان اور اپنے مال کا تقابل ہوا تو ہمیں ہماری جان زیادہ قیمتی ہے۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن جس وقت کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں انسان کی اولاد یا وہ بچ سک رہا ہو تو انسان اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اولاد کو بچا لیتا ہے۔ تو انسان کی اولاد اس سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اس کا مستقبل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اولادوں کے حوالے سے ماں باپ کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ ایک شخصیت گزری جن کے نام پر قرآن مجید کی ایک مکمل سورت بھی موجود ہے، سورۃ لقمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ نصیحتیں کہ جو انہوں نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بیٹے سے کی تھیں، اب وہاں پر کون ہوگا اس وقت؟ لقمان علیہ السلام ہوں گے اور ان کا بیٹا ہوگا۔ اب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں موجود ہیں۔ کیسے موجود ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے، کیونکہ جب یہاں پر ہم بندے موجود ہیں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ اگر کرامن کاتبین ہیں تو یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ بھی ہے، وہ کیسے ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تمام مجلس کو قرآن کا حصہ بنا دیا قیامت تک کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو باتیں ذکر کی ہیں وہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو بہتر دیکھ سکیں۔ تو پہلی نصیحت اللہ رب العزت نے جو اس میں بتایا کہ کس انداز سے لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے۔ تو اس کے اندر اس باپ اور اس ماں کے لیے نصیحت ہے کہ جو اپنی اولاد سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں پاتا، وہ اپنی فیکٹری، اپنے کاروبار، اپنی جاب کے اندر اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد اس وقت بچے گی کہ جب باپ وقت نکال کے اپنی اولاد سے بات کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، دوسری نصیحت، اور وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ ہماری اولادیں خراب ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر ہم نے خرابیاں ان کو ان کے ہاتھوں میں موبائل کی صورت میں دے دیں، ٹی وی کی شکل میں دے دیں، اور ایسے دوستوں کی شکل میں دے دیں، اتنی سہولیات کی شکل میں دے دیں کہ اب وہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے رکتے نہیں۔ اب جب وہ خرابی پہ جاتے رکتے نہیں ہیں تو پھر جب وہ خراب ہو جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو قاری صاحب کے پاس بھاگ جاتے ہیں، قاری صاحب بیٹا ٹھیک نہیں ہے، اس کو نصیحت کر دیں۔ اس کے سکول جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ اس کی کوئی تربیت کر دیں۔ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو ہم وہاں پر جا کے لوگوں کو کہتے ہیں، کوئی چار عزیز اکٹھے ہوئے ہوں، بزرگ اکٹھے ہوئے ہوں، تو ان بزرگوں کے پاس بلاتے ہیں، بیٹا بات سنیں۔ جب بیٹا آتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، سلام لیں، اور ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں جی بچے کو نصیحت کر دیں۔ بچے کو نصیحت کرنا باپ کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ اس باپ سے خوش ہوا تھا کہ جس نے اپنے بیٹے کو از خود نصیحت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو خود واعظ و نصیحت کر رہے تھے، وہ خود سمجھا رہے تھے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو جو اہم باتیں تھیں انسان کی زندگی کی وہ بھی خود نہیں بتائی۔ ان کو بتانے کے لیے بھی اس کے پاس دو قسم کی جگہیں ہیں، ایک اس کے دوست ہیں جن کو خود سمجھ نہیں آتی، اور ایک وہ افراد ہے کہ جو نیٹ کے ذریعے ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہیں ہے غسل کا طریقہ کیسے ہے، بچے کو معلوم نہیں ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، بچے کو معلوم نہیں ہے کہ کس وقت نماز کے لیے کیا رکعتیں ادا کرنی ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں۔ جن چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیٹ کے اوپر لکھتا ہے، جو سرچ میں سامنے چیزیں آتی ہیں اس کو کلک کرتا ہے، وہ ویڈیوز دیکھتا ہے، وہ آرٹیکل پڑھتا ہے، پھر اس کا ذہن بن جاتا ہے، اور ایسا شدید ذہن بنتا ہے کہ اب اس کے بعد لاکھ اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ باپ کو دقیانوس سمجھ رہا ہوتا ہے اور ماں کو کم عقل سمجھ رہا ہوتا ہے، زبان سے کہے نہ کہے لیکن اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے ابا جی تانوں نہیں جے پتا، آپ کو نہیں پتا، اور اس کے اندر نقصان کس کا ہو؟ سبب کون بنا؟ اس کا سبب سب سے زیادہ اس کا باپ اور اس کی ماں بنے، جو سکون سے بیٹھ کے اس کو نصیحت نہیں کر سکے، جو اس کو بتا نہیں سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹے بچے بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ کھانا سامنے آیا، ایک بچے نے جلدی سے اپنی پسند کی چیز کے لیے ہاتھ آگے گھمانا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، کہنے لگے یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھ لے، کل مما یلیک آگے سے کھاتے ہیں، کل بیمینک دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نصیحت کرنی شروع کر دی، یہ نہیں کیا کہ کسی اور کو کہیں ہو۔ صحابہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بچے کی خرابی دیکھتے ہوں تو وہ دوسروں کے پاس چلے جائیں، جناب آپ نصیحت کریں، مستقبل میرا ہے، اولاد میری ہے، یہ میرا مستقبل تھا، یہ میری ذمہ داری تھی، صرف ان کو کھلانا پلانا میری ذمہ داری نہیں تھی، اپنی اولاد کی تربیت بھی میری ذمہ داری تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحتوں کا آغاز کس جملے سے کیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا۔
اب شرک سے پہلے 3 باتیں گزریں. ایک میں نے آپ کو ذکر کیا کہ زندگیوں کے اندر بنا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے پاس بیٹھے. یہ جتنے بزرگ ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے سب سے مشقت والی چیز بزرگوں کے لیے کون سی ہوتی ہے؟ سب سے مشقت والی چیز ان کے جسمانی تکلیف بھی نہیں ان کے لیے ہوتی. مال کم ہو یہ بھی ان کے لیے تکلیف دہ چیز نہیں ہوتی. سب سے مشقت والی چیز آپ بزرگوں سے پوچھ کے دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا, اب میرے کول نہیں بیٹھا. کیسے بیٹھے؟ جس وقت وہ جوان تھا بیٹے نے دیکھا کہ یہ خود اپنے باپ کے پاس اتنی دیر نہیں بیٹھتا اور یہ میرے پاس خود اتنی دیر نہیں بیٹھا, تو پھر وہ کیسے بیٹھے؟ اس کی تو تربیت ہو گئی اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہوتا تھا؟ اتنی محبت. اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں لقمان علیہ السلام کہنے لگے یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. نصیحت کا انداز کیا ہے؟ محبت بھرا انداز ہے. اپنی اولاد کو مخاطب کرنے کا تیسری نصیحت اس میں یہ تھی کہ مخاطب کرنے کا انداز اچھا. ہم کہتے ہیں یار میں سمجھا تھک گیا, وہ سمجھتا کیوں نہیں؟ وہ سمجھے کیسے کہ جب اس کو سمجھانا ہی ڈانٹ کے ہے, جب بچے سے بات ہی اس انداز سے کرنی ہے, اور تمہیں عقل کس دن آنی ہے؟ تمہیں سمجھ کس دن آنی ہے؟ یہ وہ زندگی کے رویے ہیں, وہ تلخ جملے ہیں جو ہم اپنے بچوں کے وائٹ بورڈ پہ لکھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے پر سب کچھ یہی لکھا ہوگا. اس نے اس میموری سے نکال کے دیکھنا ہے باپ کیسے مخاطب ہوتا تھا. اب وہ جب بڑا ہوگا قوت والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ابا جی آپ کو فیشن کا نہیں پتا, ابھی اس کے جملے نرم ہوں گے. لیکن جس وقت وہ یا بنیا پہ عمل کرے گا, اے میرے پیارے بیٹے کی طرح, باپ اپنی اولاد کو بڑی محبت اور پیار سے بلا رہا ہوگا, تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں یہ بات رہ جائے گی کہ باپ ہمیشہ پیار سے بلایا کرتا تھا. اس کی تربیت ہو جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کس انداز سے رویہ اختیار کیا, کتنی محبت کی. کیا وہ ڈانٹتے رہتے تھے؟ ایسا قتل نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے مشہور سنی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس وقت نواسا آپ کی پشت کے اوپر بیٹھ گیا. اب جب وہ پشت کے اوپر بیٹھتا ہے, کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو اتنا زیادہ, کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ اپنی اولاد کو اتنی عافیت دے, اتنا اس کو حوصلہ دے دے کہ بیٹا جس وقت میں سجدے میں جاؤں تو تم میری پشت پہ بیٹھ جانا؟ ہماری ماؤں نے بھی عجیب و غریب کام کرنے شروع کر دیے کہ جس وقت باپ آنے والا ہوتا ہے تو اس کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. آ جائے تمہارا باپ, بتا دوں گی میں اس کو جو کچھ کر رہے ہیں, ابھی میں ٹیلی فون کر کے بتا دیتی ہوں. یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ باپ سے نفرت دلانے والی بات ہے. تو جب باپ سے نفرت دلانی شروع کر دی جائے گی تو وہ عمل کیا کرے گا؟ کچھ بھی عمل نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حوصلہ تھا, کتنے خوبصورت تھے, کتنی وجیح تھے. جس وقت گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ بھاگ کے ان کو پکڑ رہے ہیں, کیا اتنا حوصلہ دیا ہم نے اپنی اولاد کو؟ ہم میں تو جو جتنا زیادہ باروب ہوتا چلا جاتا ہے, جتنا زیادہ معاشرے میں اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے, جب وہاں پر جب لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ سلامیں پیش کرتے ہیں, وہ ایک ایسی عادت ان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے. جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میرے گلاس سے میں کسی کا جھوٹا پانی تک نہ پیوں. یہ والد صاحب کا گلاس ہے جی, یہ والد صاحب کی سیٹ ہے, اس پہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا. ادب ہونا ایک الگ بات ہے. ہم نے ادب نہیں سکھایا, ہم نے اس کو ڈر ڈالا. تو جس وقت ڈر ڈالے گا تو باپ اور بیٹے کے درمیان دوستی کا رشتہ ختم ہو جائے. اب وہ کس کے پاس جائے گا؟ اب وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا. اب وہ ان کے پاس جائے گا کہ جو اس کی عزت کرتے ہیں. اب وہ ان کے پاس نہیں جائے گا جو اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں. اسلام نے ہمیں ڈانٹنا نہیں سکھایا. ادب سکھانے کے لیے کسی وقت کوئی ڈانٹنا الگ بات ہے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کبھی غلام کو بھی نہیں ڈانٹا تھا. انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, چھوٹے سے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمانے لگے, خدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین,
میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال خدمت کی ہے۔ وَلَا قَالَ لِي اُف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ غلام کو کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور اف کہنے سے کس کو منع ہے کہ کس کو نہیں کہنا؟ ماں باپ کو نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو اف تک نہیں کہہ رہے اور گواہی خود نہیں دے رہے۔ ہم تو خود کہتے ہیں پوچھ لیں ان سے، کبھی میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ بات اس وقت بنتی ہے جب اولاد اور غلام اور دوست سب کہیں کہ جناب میں خود گواہی دیتا ہوں، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ان کو بلوانا پڑے اس کا مطلب درجہ کم ہے، جب وہ خود بول کے کرے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی خوبصورت ان کے ساتھ سلوک کیا۔ فرمایا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کبھی 10 سال میں اف نہیں کہا، کبھی مجھے یہ نہیں کہا لما فعلتا، آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ باپ اپنے بیٹوں کو، ماں اپنی بیٹیوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ادب سکھانے کے لیے سخت اور درست انداز میں ٹوکتے ہیں۔ ازراہ کرم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ ہم ان کو سکھانے کے لیے کسی وقت لگانی شروع کر دیتے ہیں، اتنی بلند آواز سے بولتے ہیں۔ ایک باپ میرے پاس آیا جمعے کے بعد، کہنے لگا جی میرا بیٹا بڑا اونچی بولتا ہے، بڑے ہی، میں اس کو سمجھا تھک گیا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کیا کروں ہم؟ میں نے کہا آپ تو نہیں اس سے تلخ بولتے؟ کہنے لگا میں کبھی بھی تلخ نہیں بولا اس سے۔ تو میں نے کہا آپ یہ بتائیے کیا آپ گھر میں کسی وقت اونچا بولتے؟ کہتے ہاں جی بولتا ہوں، انسان ہے بول لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو 10,000 مرتبہ سمجھائیں گے، اس نے دیکھ کے سیکھنا ہے۔ بچے ہمیشہ کاپی کرتے ہیں۔ باپ جب اس وقت ٹیلی فون کے اوپر اونچی آواز سے اپنے کسی ایسے کاریگر کے ساتھ بات کر رہا ہے جو اس کو اس کے وقت پہ چیز نہیں دیتا، تو بیٹے نے کیا کرنا ہے؟ بیٹے کو سمجھ لگ جانی ہے کہ جب غصہ چڑھتا ہے تو اس لہجے میں بات کیا کرتا۔ تو یہ تربیت نہیں کر رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں سنور جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں موبائل کی جان چھوڑ کے ہمارے ساتھ بیٹھا کرے، تو ہمیں ان کو عزت دینی پڑے گی، وہ محبت اور تکریم دینی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ان کو رب کا تعارف کروانا پڑے گا، جیسے کہ لقمان علیہ السلام نے کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو تعارف کرواتے ہوئے اللہ کا کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی عمل تم کرو وہ عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ تم عمل کرو گے تو اللہ رب العزت اتنی طاقت رکھتے ہیں، نیکی کرو گے تب بھی، برائی کرو گے تب بھی، اکیلے موبائل پہ بیٹھ کے کوئی چیز دیکھ رہے ہوگے، جس وقت کوئی آتا ہے تو اس کی سکرین کو چینج کر دیتے ہو، ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو، کیا سمجھتے ہو اللہ رب العزت کو علم نہیں ہو رہا؟ یہ اس کی تربیت کرے۔ آپ ہر وقت اس کا موبائل چیک نہیں کر سکتے، ہر وقت اس کے دوستوں کے ساتھ جس وقت وہ پھر رہا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ اس کو اللہ کا بس تعارف کروا دیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی نیکی کرو گے کوئی برائی کرو گے، یأتی بہا اللہ، آسمانوں میں ہو زمین میں ہو کسی پتھر کے اندر قید ہو جائے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو لے آئے گا۔ یہ تعارف جب اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، آپ اس کے ساتھ نہ بھی ہوں گے وہ کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ نہیں، باپ تو نہیں ہے، اماں تو نہیں ہے، بڑا بھائی تو نہیں ہے جس نے ڈانٹنا تھا، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سگریٹ پیتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچے گا۔ اچھا بھلا دینی خاندان ہے، بچے کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا بھلا دینی خاندان ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے اسباب کو بھی سوچے ہم نے؟ ہم ساری دنیا کو نصیحتیں کرتے ہیں، ساری دنیا کے اوپر دین نافذ کرنے کے لیے تک و دو کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہماری اپنی اولادوں کا کیا حال ہے؟ کیا کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ ان کی سوسائٹی کیسی ہے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اولادیں اسی طرح فرما بردار ہوں اللہ تعالیٰ کی بھی، اور ایک معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد کی طرح رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی بات میں نے عرض کی، ان سے بات خود کرے، نصیحت ان کو خود کرے۔ نمبر 3، ان کے ساتھ ان کو بولنے کا، ان کو بلانے کا انداز اتنا میٹھا اور پیارا ہو کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو، اتنا ان کو حوصلہ دیا ہو کہ جو دل میں بات آئے وہ ان کو کر سکے، اپنے باپ سے پوچھ سکے۔ وہ جو دوستوں سے پوچھتے ہیں یہ کام کیسے کرنا چاہیے، اب میں پریشان ہو گیا ہوں تو کیا کروں، کیا میں اپنے والد کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ کیوں دوستوں سے پوچھ رہے ہیں؟ باپ اتنا دوست کیوں نہیں بنا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ تو اگر وہ دوست بنا ہوتا نا تو پھر وہ کسی باہر والی جگہ پہ جا کے نہ بتاتا،
شاید یہ باتیں آپ کو عجیب محسوس ہوں، لیکن فی الحقیقت ہماری نسلوں کی خرابی کا ایک سبب یہی ہے۔ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر الہاد جو تقسیم ہو رہا ہے، لوگ اللہ کے انکار کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مسلک سے قید سے باہر نکل گئے، حتیٰ کہ مذہبی قیدوں سے بھی باہر نکل چکے ہیں۔ پہلے بحث ہوا کرتی تھی کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اس طرح ہے، پھر اس کے بعد بحثیں شروع ہونے لگی دنیا کے اندر کہ یہ مذہب سچا ہے کہ یہ مذہب سچا ہے۔ اب ایک نئی بحث ہے، کئی سالوں سے تقریباً ایک عشرے سے ایک نئی بحث چل رہی ہے کہ خدا ہے نعوذ باللہ کہ نہیں ہے۔ اس قدر گمراہ کن خیالات کیوں اس معاشرے میں پروان چڑھے ہیں؟ نمازی 5 وقت کا نہیں 6 وقت کا نمازی تہجد پڑھنے والا بچہ جب آپ کو یہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، تو اس کے اسباب کی طرف بھی غور کیا کریں۔ اور یہ یونیورسٹی کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، مثلا ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ بارش برسانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی۔ عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ؟ میکائیل علیہ السلام کا بچہ FSC کا طالب علم ہے، وہ کہتا ہے کہ بارشیں تو ہوا کے دباؤ کم زیادہ ہونے سے بارشیں برستی ہیں، آپ کہتے ہیں میکائیل علیہ السلام سے برستی ہیں، اب اس کا جواب دیں مجھے۔ اس کو ابتدا میں عقیدہ ہی نہیں اس کو سمجھایا، اس کو یہ بتایا ہی نہیں باپ اور ماں نے بیٹھ کے کہ بیٹے جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے پھر عقل اور علم کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، پھر اس وقت یہ چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کرتے، اس وقت علم کی گتھیاں نہیں سلجھاتے، اس وقت آمنا و صدقنا کہتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اس کے رسول نے فرمایا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا ہوا، ہم مانتے اللہ اس کے رسول کی ہیں۔ چھوٹے ہوتے سے اگر اس کی یہ تربیت کی ہوتی تو وہ کبھی بھی غیر اللہ کی طرف نہ جاتا، کبھی بھی الہاد کی طرف نہ جاتا، کبھی بھی اس کو یہ یاد نہ کرانا پڑتا کہ بیٹے جب غیر عورت سامنے آئے تو اپنی نظروں کو جھکا لو۔ تو اپنے وقت کے ساتھ جو سب سے قیمتی ہے اس میں اس وقت سے قیمتی اپنی اولاد ہے، اپنا وقت اپنی اولاد کو دیجیے، ان کے ساتھ پیار سے گفتگو کیجیے، ان کو ابتدا میں عقائد سکھائیے۔ وہ بڑے بوڑھے ہوا کرتے تھے کہ جس وقت وہ بچہ ان کے قریب آتا تھا اس کو انبیاء کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ کیوں نہیں سنایا کرتے تھے کہ نہیں سنایا کرتے تھے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے ایسے انبیاء کی کہانیاں سنائیں؟ کیا ہم نے سیرت کے واقعات سنائے؟ ہم نے جب ان سے گفتگو کی ان کو خشک کہانی سنائی۔ آخری بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ ہم نے جب اپنی اولاد سے بات کی ہے ہم نے ان کو خشک نصیحتیں کی ہے، بیٹا یہ کام نہیں کرتے، یوں نہ کیا کرو، مہمان آتا ہے تو اس انداز سے کیا کرو، یہ کام کیا کرو۔ کیا قرآن کا یہ اسلوب دعوت تھا؟ قطعاً نہیں، قرآن کا یہ اسلوب دعوت نہیں تھا۔ قرآن مجید کے اندر 15 سپاروں سے زائد صرف اور صرف واقعات ہیں، 15 پاروں سے زیادہ۔ اگر آپ واقعات کو اکٹھا کر لیں تو آدھے قرآن میں واقعات ہی واقعات، کیونکہ انسانوں کی تربیت واقعات سے ہوتی ہے۔ انسان شخصیتوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، انسان تصور کرتے ہیں کہ کس شخصیت جیسا بننا ہے۔ آپ لاکھ اس کو کہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ جو باپ کو کرتا دیکھے گا وہ کرے گا۔ باپ سگریٹ لگایا ہوا ہے وہ پینسل کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ باپ اگر تھوڑا سا اونچی بولتا ہے اکیلے میں وہ اس سے زیادہ اونچی بولنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں کہ دیکھتا ہے انسان، آئیڈیلائز کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو جب وقت دیں گے ان کو کہانیاں سنائیں گے، یہاں سے عہد کر کے جائیں۔ اگر واقعی یہ ایک تربیتی نشست ہے، اگر واقعی یہ عام درس سے ہٹ کے کوئی بات ہے، آپ اپنی نیند، اس وقت لوگ سو جاتے ہیں ان دنوں، اگر آپ اٹھ کے آئے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آج اس بات کا تہیہ کر کے جائیں کہ آپ نے کہانیاں بچوں کے لیول پہ یاد کر لینی ہیں۔ کون سی کہانیاں؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی، کون سی؟ یونس علیہ السلام کی کہانی، اصحاب کہف کی کہانی، اور اسی طرح اصحاب الاخدود کی کہانی۔ یہ ساری قرآن مجید کی معروف کہانیاں، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات ہیں۔ ان سب کو یاد کر لیں اور بچوں کے لیول پہ آ کے بڑی محبت سے ان کو سکھائیں، ان کے ذہنوں کے اندر وہ بات راسخ ہو جائے گی۔ بڑے جب ہوں گے آپ کو وقت بھی دیں گے، آپ سے پیار بھی کریں گے، آپ کے ناز نخرے بھی اٹھائیں گے، معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد کی حیثیت سے بھی رہیں گے، اور آخری بات اپنے اللہ کو کبھی وہ فراموش نہیں کریں گے، کیونکہ ان تمام کہانیوں کے اندر جو اللہ نے سچے واقعات ذکر کیے ہیں اس میں ہر ایک کے اندر یہ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ انسان کے کام آنے والا ہے، وہ خالق اور مالک ہے
وہی رازق ہے، اس کو یہ بتانا نہیں پڑے گا بیٹا درباروں پہ نہیں جانا، فلاں جگہ پہ نہیں جانا، اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے دعا کے اندر وسیلے نہیں لگانے، کیونکہ اس نے جب کہانی میں سنا ہوگا، آپ نے اس کو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، فلاں بندے نے اللہ سے مانگا، وہ براہ راست اللہ سے مانگنے والا ہوگا، وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنی قیمتی ترین متاع اور سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کو انفسکم و اہلیکم نارا، اس کے بعد باقی لوگ آتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی اس منہج پہ تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اس طریقے سے توفیق عطا فرمائے کہ جو طریقہ نبوی طریقہ ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولجمیع المسلمین۔